بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال تعالی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد احترام علماء کرام، بالخصوص میرے رفیق محترم حضرت مولانا مفتی عابد صاحب قاسمی اور مولانا شوکت صاحب قاسمی دامت برکاتہ اور مدرسہ ہادہ کے ذمہ دار قاری شبیر صاحب دامت برکاتہ اور دیگر اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، سب سے پہلے میں اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جگہ مجھے بیٹھ کر کچھ کہنے کا موقع نصیب فرمایا جہاں اس کی عظمت والی کتاب کو بڑی تعداد میں طلبہ اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے جمع ہیں. اللہ تعالیٰ میری اس آمد کو قبول فرمائے. یہ جو مدرسہ ہے جس میں آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ مدرسہ ہے جس نے بہت کم وقت میں صرف ہریانہ اور فرید آباد اور دلی اور یو پی میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں الحمدللہ نام کمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو ذمہ دار ہیں قاری شبیر صاحب دعوت برکاتہم اور ان کے رفیق محترم اور ان کے اساتذہ، ان کی کاوشوں کے بدلے میں اس مدرسے کو جو اعلیٰ درجے کی عزت دی ہے اور ان حضرات کو شہرت دی ہے، وہ یقیناً قابل رشک بھی ہے اور قابل تقلید بھی ہے. تو میں بہت دنوں سے خواہش کرتا تھا کہ اس مدرسے میں حاضر ہوں، لیکن اب تک محروم تھا. البتہ قاری صاحب سے تعارف بھی تھا، ملاقات بھی تھی. آج میں بہت زیادہ فرحت محسوس کر رہا ہوں کہ میں اس مدرسے میں موجود ہوں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی اور ان کے رفیق محترم اور دیگر اساتذہ کی اور آپ تمام طلبہ کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور اس چمن کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ آباد رکھے. بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں اور عزیز طلبہ، یہ ختم قرآن کریم کا موقع ہے اور مجھے بتایا گیا کہ ایک طالب علم نے تکمیل حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کی ہے، جس کی مناسبت سے یہ پروگرام سجایا گیا ہے. اسی موضوع کی مناسبت سے مجھے 20 منٹ دیے گئے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ وقت کے اندر اپنی بات مکمل کروں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھی نیت کے ساتھ صحیح اور سچی باتیں کہنے کی اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. قابل صد احترام علماء کرام اور عزیز طلبہ، یہ جو قرآن کریم ہے اس کی حقانیت کی دنیا قائل ہے، اور اس لیے قائل ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ عظمت والی کتاب ہے جس قرآن کریم نے، جس کتاب نے صرف ایمان والوں سے نہیں بلکہ غیروں سے بھی اپنی حقانیت کا لوہا منوایا. اور لوہا اس طریقے سے منوایا کہ قرآن نے جگہ جگہ اعلان کیا اور کئی مرحلوں میں یکے بعد دیگرے اس چیلنج کو لوگوں کے سامنے رکھا کہ اگر تم قرآن کریم کے اللہ کا کلام ہونے کے بارے میں شک کرتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ محمد کا خود تیار کردہ کلام ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آؤ میدان میں اس قرآن کی طرح ایک سورت تم تیار کر کے دکھلاؤ. لیکن
آج تک یہ قرآن کا چیلنج قرآن میں موجود ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی انسان اس قرآن کے مثل قرآن پیش نہ کر سکا، نہ اس کی طرح کتاب پیش کر سکا، نہ اس کی طرح دنیا کی کوئی طاقت ایک صورت پیش کر سکی، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر تم اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے، اس جیسی کوئی صورت نہیں لا سکتے، تو کم سے کم اس جیسی کوئی آیت تو لا کر کے دکھلاؤ۔ لیکن یہ تمام چیلنجز قرآن میں آج تک موجود ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت اس چیلنج کو سویکار نہیں کر سکی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی ایک حقانیت والی کتاب ہے۔ اس کی عظمت کا تو اعتراف دنیا کرتی ہے، مگر اس کی جو حقانیت ہے اس کی بھی دنیا معترف ہے، اور معترف اس لیے ہے کہ قرآن نے اس طریقے کے چیلنجز اپنے اندر پیدا کیے، اور آج تک کوئی بھی ان چیلنجز کو ایکسیپٹ نہیں کر پایا۔ تو ہم اور آپ جو یہاں جمع ہیں، اس عظمت والی کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اس نعمت کو ہم اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھتے ہوئے اس کی قدر کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جو یہاں طلبہ جمع ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے سماج میں، اپنے بندوں میں، مسلم سوسائٹی میں منتخب فرما کر کے یہاں بھیجا ہے۔ اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے محبت فرماتے ہیں، اس لیے بھیجا ہے کہ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اوپر مہربانی فرما کر اپنی نعمتوں کی بارش فرمانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کو دین کے کاموں میں لگا دیتے ہیں۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے، اور اس کی تشریح کرتے ہوئے ہمارے استاد محترم مفتی سعید صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب تحفۃ القاری میں ایک قصہ لکھا ہے، جس سے یہ روایت اور اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال ہو گیا، ان کے کسی رفیق محترم نے خواب میں دیکھا اور معلوم کیا کہ محمد کس وجہ سے اللہ نے آپ کی مغفرت فرمائی، آپ کس عمل کے بلبوتے پر جنت میں چلے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ بات فرمائی کہ اے محمد، اگر میرا ارادہ تمہیں معاف کرنے کا نہ ہوتا، اگر میرا ارادہ تمہیں جنت دینے کا نہ ہوتا، تو میں تمہیں دنیا کے اندر دین کے کاموں میں نہ لگاتا۔ دنیا میں دین کے کاموں میں اس لیے لگایا تھا، اور دین کی سمجھ بوجھ اس لیے عطا فرمائی تھی کہ آج میں تمہیں کامیاب کرنا چاہتا تھا۔ یہ روایت اور یہ قصہ من گھڑت نہیں ہے۔ مفتی سعید صاحب پالن پوری جیسا عظیم محدث جو دارالعلوم دیوبند کا محدث تھا، اس نے اپنی کتاب تحفۃ القاری میں یہ قصہ لکھا ہے۔ تو اس لیے مجھے پہلی بات تو یہ ذکر کرنی تھی کہ ہم جتنے بھی اساتذہ اور طلبہ یہاں جمع ہیں، ہم اس اجتماع پر، اس جمع ہونے پر اور اس انتخاب پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے یہ یقیناً کم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ادارے کے اندر، اپنے مدرسے کے اندر، اپنے دین کی خدمت کے لیے ہر بندے کو منتخب نہیں فرماتے۔ وہ سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، منتخب افراد ہوتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لینا چاہتے ہیں، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ دین کے کاموں سے وابستہ فرماتے ہیں۔ تو ہم اس نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ پہلی بات تو یہ ذکر کرنی تھی۔ دوسری بات، یہ جو ہم قرآن کریم اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں اور جس کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں، یہ اتنا عظمت والا کام ہے کہ ہم اس کی افادیت کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ یہ جو قرآن کریم کی حفاظت ہے، جس کی بات خود قرآن کرتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی قرآن کریم کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ جو قرآن کی حفاظت ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قرآن کریم کی حفاظت ایک مشن ہے، اور اس مشن میں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں لگایا کرتے، اور جس کو اللہ اس مشن میں لگانے کے لیے منتخب کر لیتے ہیں، وہ اللہ کی نظروں میں ایک عظیم انسان بن جاتا ہے۔ کیسے بن جاتا ہے؟ اور یہ حفاظت قرآن کا مشن ہوتا کیسے ہے؟ کیسے اللہ اس کی تکمیل فرماتے ہیں؟ ہم ایک قصے سے اس کو سمجھے۔ ہم سب ہندوستان میں جمع ہیں، اور اسی ہندوستان میں ہم رہتے ہیں۔ آپ سب نے سنا ہوگا
کہ ایک وقت تھا یہ ملک غلام ہوا کرتا تھا، یہاں کے باشندے انگریزوں کی غلامی میں جکڑے ہوئے تھے۔ انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے بڑوں نے، اکابر نے بڑی محنتیں کی اور بڑی قربانیاں دی۔ چنانچہ ایک وقت وہ تھا کہ انگریزوں نے جب یہاں میٹنگ کی دلی کے اندر، تو اس میٹنگ میں یہ تجویز منظور کی 1857 کی آزادی کی ناکامی کے بعد 1860 کے آس پاس یہ میٹنگ کی، اور میٹنگ میں یہ تجویز منظور کی کہ جب تک ہندوستان کے اندر یہ مدرسے موجود رہیں گے، یہ مسجدیں موجود رہیں گی جہاں مسلمان قرآن کو پڑھتے ہیں اور اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں، ہم یہاں حکومت نہیں کر سکتے، لہذا ان کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا جائے۔ اسی طرح اس تجویز کو منظور کیا گیا کہ جب تک ہندوستان کے اندر یہ علماء موجود رہیں گے جو مسلمانوں کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، ہم یہاں حکومت نہیں کر سکتے۔ اور تیسری تجویز یہ منظور ہوئی کہ جب تک ہندوستان کے اندر یہ علماء موجود رہیں گے اور یہ قرآن موجود رہے گا تو ہم یہاں حکومت قائم نہیں کر سکتے۔ میں وقت تنگ ہے، تفصیل میں اس بات کو نہیں لے کر جانا چاہتا۔ علماء نے لکھا ہے، مورخین لکھتے ہیں 1864 سے لے کر کے 1867 تک یہ جو 3 سال یا 4 سال کا پیریڈ ہے، تقریباً 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخوں کو جمع کر کے انگریزوں نے ان کے اندر آگ لگائی اور اس کی راکھ کو دریاؤں کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالی ہمارے علماء دیوبند کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، کہیے گا آمین۔ انہوں نے اپنے سروں پر کفن باندھا اور میدان جہاد میں کودے اور انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر ہمارے علماء دیوبند نے، اکابر دیوبند نے یہ بات کہی کہ انگریزوں سنو، تم قرآن کریم کو ہم سے چھین سکتے ہو، آگ لگا سکتے ہو، دریاؤں میں اس کو بہا سکتے ہو، لیکن تم قرآن کریم کو ہم سے دور نہیں کر سکتے اور قرآن کا رشتہ تم ہم سے توڑ نہیں سکتے۔ اس لیے کہ آ کر کے دیکھو ہمارے مدرسوں میں، آ کر کے دیکھو ہمارے مکاتب میں، آپ کو 8-8 10-10 سال کے بچے مکمل 30 پاروں کے حافظ موجود ملیں گے۔ اس مدرسے میں دیکھیے گا، میں دیکھ رہا ہوں 8-8 10-10 سال کے، میرے خیال سے 100 بچے موجود ہیں جو قرآن کریم کو محفوظ کر رہے ہیں، اور ہر سال کئی درجن بچے الحمدللہ مدرسوں کے اندر، ان چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں اس قرآن کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرتے ہیں۔ تو سمجھ میں آئی آپ کی یہ بات کہ قرآن کی حفاظت اللہ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو کپڑے میں لپیٹا، کسی جزدان کے اندر کورڈ کیا اور المیرہ کے اندر رکھ دیا، یہ قرآن کی حفاظت نہیں ہے، بلکہ قرآن کی حفاظت وہ ہے جو اللہ اپنے بندوں کے سینوں سے کرتے ہیں، اور آپ سب طلبہ وہ ہیں جن کے ذریعے اللہ نے قرآن کو حفاظت کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں کا مقام اور مرتبہ وہ ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب آپ مریں گے اور دنیا سے جائیں گے تو قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے فرمائیں گے، اے حافظ قرآن اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، آپ نے قرآن کو حفظ کیا تھا، لہذا قرآن کو پڑھتے جاؤ اور جنت کی بلندیوں پر، جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ۔ اور یہ کہا جائے گا ان منزلک عند آخر آیت تقرأها، اے حافظ قرآن جنت کی جتنی بلندیوں پر تم چڑھ سکتے ہو چڑھتے جاؤ اور قرآن کو پڑھتے جاؤ، تمہارا آخری مقام اور آخری ٹھکانہ وہ ہوگا جہاں تم قرآن کی آخری آیت پر پہنچو گے۔ تو آپ لوگوں کا مقام اور مرتبہ جنت میں کتنا اونچا اور کتنا بلند ہوگا، آپ اس کا بزرگوں اور عزیز طلبہ تصور نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس سے زیادہ آپ کی فضیلت پر بات کرنے کا موقع نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے علماء ہیں، محنت کرتے ہیں اور ہمارے مسلمانوں کو گائیڈ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو حافظ بنائیے، اور مسلمان اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں تو جن مسلمانوں کے بچے قرآن کا حفظ کر لیتے ہیں ان کی بھی اللہ کی نظروں میں بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ چنانچہ ابو داؤد شریف میں 1631 نمبر کی روایت ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں ان گنت لوگ جمع ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیے، حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک آنے والے ان گنت اور بے شمار لوگ وہاں جمع ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگوں کے سروں پر ایک تاج پہنایا جائے گا اور وہ تاج اتنا روشنی والا ہوگا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر یہ سورج آپ کے گھر کے اندر نکلنے لگے تو آپ کے گھر میں سورج نکلنے کے بعد میں روشنی کا جو حال ہوگا اس سے زیادہ روشنی اس تاج کی ہوگی جو اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کے سروں پر سجائیں گے۔ لوگ معلوم کریں گے من ہؤلاء الناس، کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ نے اتنے گراں قدر انعام سے نوازا ہے۔ فرشتوں کی زبانی بتلایا جائے گا اور ان کو جواب دیا جائے گا کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے بچے کو قرآن کریم کا حافظ بنایا تھا۔ تو اس لیے ہمارے وہ مسلمان بھائی اور ہماری وہ مسلمان بہنیں جنہوں نے اپنے بچوں کو ان مدرسوں کے اندر ڈالا اور ان بچوں نے قرآن کریم کو محفوظ کیا اور ان کا حفظ کیا، وہ بہت بڑی سعادت والے ہیں اور بہت خوش قسمت ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اتنا روشن تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں ان ماں باپ کو جنہوں نے اپنے بچوں کو آج قرآن کریم کا حافظ بنایا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اس سے زیادہ فضائل ذکر کرنے کا وقت اجازت نہیں دیتا۔ ایک روایت ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد اور ترمذی دونوں میں یہ روایت موجود ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال نامے کو سمیٹ کر لپیٹ کر رکھوا دیتے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں الا من ثلاث، تین چیزیں وہ ہیں جو اگر آدمی مرنے سے پہلے کر گزر جائے تو اعمال نامے میں مستقل نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، آدمی مرنے سے پہلے کوئی صدقہ جاریہ کر دے۔ ادھر قاری صاحب کے یہاں درسگاہیں بن رہی ہے، اگر کوئی مسلمان وہ مکمل درسگاہ بنوا دے یا درسگاہ بنوانے میں کچھ سیمنٹ دے دے، ریت دے دے، حصہ لے لے، جب تک یہ درسگاہ موجود رہے گی اور جب تک ان درسگاہوں میں قرآن کریم پڑھایا جاتا رہے گا، مرنے کے بعد لپٹے ہوئے اعمال نامے میں کنٹینیو نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اور دوسری چیز آپ نے فرمائی او علم ينتفع به، آدمی مرنے سے پہلے کوئی ایسا دین کا کام، کوئی علمی کام کر گزرے کہ اس کے ذریعے لوگ فائدہ اٹھائے۔ میں اساتذہ کرام کو مبارکباد دوں گا اور قاری شبیر صاحب دامت برکاتہ کو اور مدرسے کے ذمہ داروں کو، اساتذہ کو، جن کی محنتوں سے یہ بچے قرآن کے حافظ بنے ہیں، کہ جب تک یہ دنیا میں زندہ رہیں گے آپ نے معمولی سی تنخواہ کے بدلے میں معمولی سی تنخواہ کو لے کر کے ان بچوں کو جو قرآن کا حافظ بنایا، یہ اعمال نامے میں آپ کے نیکیاں لکھنے کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گے۔ اور تیسری چیز ماں باپ ہی کے لیے ہے کہ آدمی اپنے مرنے سے پہلے کوئی نیک اولاد دنیا میں چھوڑ کر کے جائے تو جب تک یہ نیک اولاد دنیا میں زندہ رہے گی اس کی نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو بھی دیتے رہیں گے اور اس کی نیکیوں کے ذریعے اعمال نامے میں ماں باپ کی نیکیاں لکھواتے رہیں گے۔ تو اس لیے ہم اللہ کی طرف سے اس نعمت کو بہت بڑا تحفہ سمجھے، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے کہ اللہ نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا اور ہمیں دین کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بھی قبول فرمائے، اس کے ذمہ داروں کو، اساتذہ کو بے حد قبول فرمائے۔ میں آخر میں پھر مبارکباد دیتا ہوں قاری شبیر صاحب دامت برکاتہ کو کہ آپ نے یہ درخت لگایا اور بہت کم وقت میں آپ نے وہ ترقی حاصل کی اور وہ شہرت اللہ نے آپ کو دی جو بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ آپ قرآن کی بہت معمولی نہیں بلکہ بہت اعلیٰ درجے کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہت دنوں سے میرا ارادہ تھا کہ اس مدرسے میں میں حاضر ہوں، لیکن آج یہ ارادہ رفیق محترم مفتی عابد صاحب دامت برکاتہ اور مولانا شوکت صاحب دامت برکاتہ کی توجہ سے مکمل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور مدرسہ صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی مکمل ترقیات عطا فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔